کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوس پرستی انسان کی کیا حالت بنا دیتی ہے اور اللہ کی نشانیاں واضح اور روشن ہیں یا مبہم ہیں؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات جانتے ہیں سورہ جاثیہ کی آیتوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی تفسیر کا یہ 9واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم آج سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک کی تفسیر جانیں گے۔ تو آئیے اپنے اس نورانی سفر کے آغاز میں سب سے پہلے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 کی بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں، اور ہم کو بس زمانہ ہی جلاتا مارتا ہے، اور ان کو اس کی کچھ خبر تو ہے نہیں، یہ لوگ تو بس عقل کی باتیں کرتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکتہ پایا جاتا ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ دہر کا معنی ہے دنیا کا گزرتا ہوا وقت۔ گویا مادہ پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عمر کا گزرنا انسان کی موت اور ہلاکت کا سبب ہے۔ مفردات راغب۔ نکتے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ہوس پرستی انسان کی آنکھ اور دل کو اس طرح اندھا بنا دیتی ہے کہ قیامت کا منکر ہو جاتا ہے اور زندگی کو دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں ہی محدود سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 2، معاد کا انکار کرنے والے کے پاس ان کے انکار کی کوئی منطق اور علم نہیں ہوتا۔ نمبر 3، عقائد میں وہم و گمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عقائد علم کی بنا پر ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 24 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد مزید 2 آیتوں یعنی آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی کٹ حجتی بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو جلا کر تو لے آؤ۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ خدا ہی تم کو زندہ پیدا کرتا ہے اور وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جس کے ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں جمع کرے گا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 کے اندر ایک نکتہ پایا جاتا ہے، آئیے اس نکتے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نکتہ، دنیا کے نظام میں قانون پایا جاتا ہے جس کو حکیم خدا نے اس دنیا پر حاکم کیا ہے، اور اس کا انکار کرنا جہالت اور نادانی کی علامت ہے۔ نکتے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1،
قرآن مجید کی آیتیں واضح اور واضح کرنے والی ہیں۔ نمبر 2، کفار اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب بھی منکروں کی بات بیان کریں تو ساتھ میں اس کا جواب بھی بیان کریں۔ نمبر 4، اللہ کی قدرت، حکمت اور عدالت کی نشانیاں اس قدر واضح اور روشن ہیں کہ قیامت میں شک کرنے کی کوئی دلیل نہیں چھوڑتی۔ نمبر 5، ابتدائی انسانوں کی پیدائش قیامت کے ممکن ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 6، دنیا میں اپنے باپ داداؤں کو زندہ کرنے کا تقاضا کرنا جہالت کی بنا پر ہے۔ نمبر 7، قیامت کے بارے میں شک کرنے کی وجہ انسان کی جہالت ہے۔ 3 آیتوں کی تفسیر جان لینے کے بعد اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 27 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون۔ اور سارے آسمان و زمین کی بادشاہت خاص خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد آئیے آیت نمبر 27 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، زندہ کرنا اور مارنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ دنیا اسی کے اختیار میں ہے۔ نمبر 2، دنیا کا گھاٹا بہت معمولی چیز ہے، قیامت کے دن کا گھاٹا اہم ہے۔ نمبر 3، جو لوگ قیامت کو باطل سمجھتے ہیں وہ قیامت کے دن گھاٹے میں رہیں گے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 27 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے دونوں سوالوں کے جوابات بھی جان لیے۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ ہوس پرستی انسان کی آنکھ اور انسان کے دل کو اس طرح اندھا بنا دیتی ہے کہ وہ قیامت کا منکر ہو جاتا ہے اور زندگی کو اسی دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں محدود سمجھنے لگتا ہے۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی قدرت، حکمت اور عدالت کی نشانیاں اتنی واضح اور روشن ہیں کہ قیامت میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی۔ تو آپ کی نظر میں اللہ کی نشانیاں مبہم ہیں یا واضح اور روشن ہیں؟ جواب کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔